السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، بہت ہی افسوس کی بات ہے، دیکھیے مفتی سلمان اظہری صاحب کو کیوں گرفتار کیا ہے، کس وجہ سے گرفتار کیا ہے، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں پوری بات ہے۔ کیا معاملہ؟ پتہ نہیں، کچھ 35 سے 40 پولیس مین سول ڈریس میں، سول یونیفارم پہ مفتی صاحب کے گھر پہ تھے صبح میں۔ ہم لوگ جانے کے بعد میں ہم لوگوں نے پوچھا کہ کیوں آئے ہیں، کیا ہے، تو بولے نہیں آپ ان کو بلاؤ تو ہی ہم آپ کو بتائیں گے۔ کافی بار ہم لوگ نے بہت ریکویسٹ کیا کہ سر کیا معاملہ ہے، تو کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مفتی صاحب نے کوآپریٹ کیا، مفتی صاحب نے دروازہ کھولا، ان کو گھر میں انٹری کیا۔ انٹری کرنے کے بعد مفتی صاحب اندر بیٹھے، ان سے کوآرڈینیٹ کیا، ان سے بات کی، تو انہوں نے یہ بتایا کہ مفتی صاحب کے اوپر کچھ 153B کا معاملہ درج کیا ہے گجرات کے اندر، جس کی وجہ سے مفتی صاحب نے بولا کہ ہاں کا درج کیا ہے تو 53 کا معاملہ ہے، تو ارنیش کمار کے گائیڈ لائنس کے اکارڈنگلی، ڈی کے واسو کے گائیڈ لائنس کے حساب سے آپ میرے کو 41A کا نوٹس سروس کر دو، ہم لوگ آپ کو جو بھی ہے کوآپریٹ کریں گے، سہیوگ کریں گے، آپ مجھے جو بھی پولیس اسٹیشن میں بلانا چاہتے ہیں میں تیار ہوں، اور چاہیے تو آپ ابھی بھی مجھے پولیس اسٹیشن میں لے کے جانا چاہتے ہیں اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے تو میں تیار ہوں۔ تو انہوں نے مفتی صاحب یہاں پہ آئے، اپنا اسٹیٹمنٹ دیا، سب کچھ دیا، بٹ ابھی تک کے 8 بج چکے ہیں، لیکن پولیس کی طرف سے نہ 160 کا نوٹس دیا گیا، نہ 41A کا نوٹس دیا گیا۔ مفتی صاحب کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک مفتی صاحب کو انلیگلی طریقے سے ڈیٹین کر کے رکھا ہوا ہے، کچھ بتا نہیں رہے ہیں، کوئی رپلائی نہیں دے رہے ہیں، اور کافی لوگ یہاں پہ موجود ہیں، کافی لوگ نے یہاں پہ پروٹیسٹ بھی کیا، پیسفل پروٹیسٹ بھی کیا، لیکن کسی کی بھی طرف سے، کمشنر بھی آئے، ایڈیشنل CP صاحب بھی آئے، لیکن ہم لوگ نے سب کو ریکویسٹ کیا کہ سر آپ 41A کا کمپلائنس کر دیجئے، سپریم کورٹ کا گائیڈ لائنس ہے، رولنگ ہے، جو ٹرانسٹ اینٹیسپیٹری بیل 15 ڈیز کا ہم لوگ کو ملتا ہے، ہم لوگ وہ لے کے کمپلائی کریں گے، اور جب بھی مفتی صاحب نے یہ خود سامنے سے بولا ہے کہ آپ کو جب بھی پولیس اسٹیشن میں ہماری ضرورت ہے ہم آئیں گے، آپ کو پولیس اسٹیشن میں آپ کو کوآپریٹ کریں گے، ہمارا جو بھی اسٹیٹمنٹ لینا ہے آپ لے سکتے ہیں، لیکن پولیس کی طرف سے ان کو ابھی تک کے ڈیٹین کر کے رکھا گیا ہے، کسی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے انہیں۔ صبح لگ بھگ اب 8 گھنٹے ہو چکے ہیں، 12 بجے ان کو گھر سے لے کے آیا گیا تھا، 8 گھنٹے ہو چکے، لیکن ابھی تک کے کوئی بھی کوآرڈینیشن نہیں ہے پراپر طریقے سے۔ بتایا جا رہا ہے وہ ویڈیو بہت پرانا بھی، ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے، جس ویڈیو کو لے کر بوال وہ ویڈیو کے بارے میں ابھی تک کچھ جانکاری نہیں ملی کتنا پرانا ہے کیا ہے، لیکن ابھی اس کے اوپر کسی کی دھارمک بھاونا کو بھڑکایا نہیں گیا ہے، جو بھی سوشلی اس کو غلط طریقے سے میسج کیا گیا ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے، آپ خود وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو، اس کے اندر کوئی بھی طریقے کا پرووک سٹیٹمنٹ نہیں ہے، کوئی بھی ریلیجن، کاسٹ، کمیونٹی، گورنمنٹ، کسی کے بھی بارے میں اس کے اوپر غلط ٹپنی مفتی صاحب نے نہیں کی ہے، کوئی سٹیٹمنٹ نہیں کیا گیا ہے، صرف اتنا ہے کہ پولیس اسٹیشن کے باہر وہاں پہ کچھ لوگ RSS VHP بجرنگ دل کے لوگ نے وہاں پہ اسٹیٹمنٹ پولیس اسٹیشن کے باہر دھرنا دیا، جس کی وجہ سے پولیس کو سو موٹو انیشیٹو خود سے یہ FIR لینی پڑی، اور انہوں نے یہ FIR لیا۔ تم سب نوجوانوں کو میں تنبیہ کرتا ہوں میرے عزیزوں، روح محمدی تم سے چھیننے کے لیے دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے، تمہارے مٹھی میں ہر گناہ کو لا کر جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تمہاری آنکھوں کو آج خرید لیا گیا، تمہاری حیا کا قتل کر دیا گیا، تمہارے اخلاق کہاں چلے گئے؟ ہمارا وہ نوجوان جب نکلتا تھا تو اس کے لیے فرشتے استقبال کریں، امت محمدیہ کا وہ غیور جوان جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طوفانوں کے رخ موڑ دیے، سمندروں میں راستے بنا دیے، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، آج اس کا حال یہ ہے کہ پوری رات PUBG میں گزار رہا ہے، یہ ٹک ٹاک پر مجرے کر رہا ہے، یہ لا کر کے تمہارے ہاتھوں میں اسی لیے تھمایا گیا ہے، اسی لیے تھمایا گیا ہے۔ اور ایک جملہ میں کہتا ہوں، کبھی حضور پر، کبھی اسلام پر، کبھی قرآن پر، اس کی وجہ کیا ہے؟ محمد عربی کے شعروں کو نیند آ گئی ہے، یہ غفلت میں ہے، اور یہی چاہتی بھی ہے دنیا کہ یہ نوجوان نشہ میں ملوث رہیں، یہ دھت رہیں، حسن کے پیچھے بھاگتے رہیں، دولت کے پیچھے ایک دوسرے کا قتل کرتے رہیں، دنیا یہ چاہتی ہے محمد عربی کے شعروں میں ہوش کبھی نہ آئے، ورنہ ان کو بھی پتا ہے کہ جس دن یہ کھڑا ہو گیا بہت سارے کیڑوں کی موت آ جائے گی، بہت سارے کتوں کو یوں ہی کھجلی شروع ہو جائے گی، تمہیں اٹھنے دینا نہیں چاہتی دنیا، کبھی بیدار ہونے نہیں دینا چاہتی، مگر جب تک ہمارے پاس آواز ہے، جب تک زبان ہے، ہم بولتے رہیں گے۔ ایک ہی چیز ہے جو تمہیں یہاں سے وہاں لے جاتی ہے، وہ کون سی ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اہل سنت، علامہ سلمان رضا صاحب قبلہ۔ میرے عزیزوں، ایک بات یاد رکھ کر کے چلو،
दुनिया आज कहती है इनके पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सही कहती है। अखबार में यही छपा, रिपोर्टों में यही छपा, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों ने मिलकर के टीम बनाई और हमारा सर्वे किया हिंदुस्तान भर का, कहा कि ये बैकवर्ड है, इनके पास एजुकेशन नहीं रह गया, डिपार्टमेंट में इनकी नुमाइंदगी नहीं है, ये पढ़े लिखे नहीं है, माल में भी कम है, नौकरियों में भी कम है, सब रिपोर्टें इनके पास हैं। फिर मैं कहता हूं ये मीडिया के कुत्ते 24 घंटे हम पर भौंकते क्यों हैं? जब कुछ भी नहीं है, बैकवर्ड है, टूटी हुई बिखरी हुई कौम है, तो क्यों हम पर भौंकते हो बार बार? तुम्हें मैं बताता हूं, ये बार बार भौंक कर बताते तुम कुछ हो, तुम्हारे पास कुछ है, कुछ है, उनको पता है, तुम्हें नहीं पता है। तुम कह रहे हो नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, सुबह टीवी चालू करो कहे नहीं तेरे पास कुछ है, वरना एक टूटी बिखरी गरीब कौम पर कौन 24 घंटे सर्व करेगा? हमें पता है, सारे इलेक्शन भी हमारे नाम से लड़े जाते हैं। हाँ, तुम्हारे मजमे उस वक्त तक गर्म नहीं होते जब तक हमारा नाम ना ले लो। हाँ, दूसरों को डराने के लिए हमारा नाम चाहिए, और कई मीडिया, दज्जाली मीडिया के चैनल चलते हैं, उनकी दुकान हमारे नाम से। ये सारी बातें आपको सिर्फ इसलिए बताता हूं, वो भोंक भोंक कर बता रहे हैं कि तुम्हारे पास कुछ है, कुछ है। वो क्या है? कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। इकबाल ने कहा था कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। बेशक बेशक बेशक, बहुत खूब। ये चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, कुछ तो है। वो कुछ है क्या? वही लज्जत आशनाई है, वही इश्क मुस्तफा की दौलत है जो तुम्हारे सीनों में आज धड़कती है। आज उनका नाम लेते ही तुम्हारे चेहरे खिल जाते हैं, उस नबी पाक का नाम आते ही हम इख्तिलाफात भूल जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। मैंने बारहा एक बात कही है, एक साहब ने मुझे टॉन्ट मारकर कहा था कि तुम्हारी कौम 500-500 के लिए पार्टियां बदल देती है, इधर जाती है उधर जाती है, कभी 100 रुपये इस नेता से ले लिया, कभी 500 उस नेता से ले लिया, इधर उधर जाती रहती है। मैंने उनसे कहा था असल बात यह है इनके सामने सब बराबर के चेहरे हैं, इसलिए इधर से भी लेते हैं उधर से भी लेते हैं, सब जगह से ले लेते हैं। अगर आपको देखना है 10 करोड़ लेकर के आओ, हमारे किसी जवान को बुलाओ और सामने नेताओं को मत रखना, एक तरफ तुम्हारे पैसे और एक तरफ गुंबद खजरा को दिखाना, और फिर पूछना ये लेता है या वो लेता है। आज एक गरीब जवान के बारे में भी मेरा यकीन ये है तेरे 10 करोड़ की दौलत को ठोकर मारेगा और फिर कहेगा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, आज भी है। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। न हो मायूस इकबाल इस किश्त वीरां से, हम भी यही कहते हैं, मैं मायूस नहीं इस किश्त वीरां से। ये जो खेती हमारी टूटी बिखरी हुई दिख रही है, लोग कह रहे हैं खलियान खत्म हो गए, अब खेती में कुछ नहीं है। खुद खेती में कुछ नहीं है तो फिर सारे इधर क्यों मुंह लगाए बैठे हैं? हमको पता है जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मिट्टी, जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मिट्टी। हमारे जवानों को आवारा तुमने किया है, हमारे जवानों को नशा तुमने बांटा है, इनको सब पता है हमारे मोहल्लों में नशा आता कहां से है, देता कौन है, खाता कौन है, खिलाता कौन है, पिलाता कौन है, सब पता है। लेकिन तुमने बाज़ाब्ता प्लानिंग के साथ इनको नशा और चीजें खिलाई। इसीलिए मुझे पता है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये शेर जिस दिन बेदार हो गए, कहीं ऐसा ना हो इनके हाथों में क्या क्या पकड़ाया गया, मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक पे 24 घंटे लगे रहो, चैटिंग करते रहो, इंस्टा में लगे रहो, यूट्यूब में लगे रहो, तुम इसी सोशल मीडिया पर जिनके 18 घंटे खर्चा करते रहो, पोर्न वीडियो, नंगी तस्वीरें, पता नहीं क्या क्या अखलाक सूस चीजें तुम्हारे सामने लाकर दुनिया ने रखी कि तुम इसी में मसरूफ रहो।
اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں انہیں ڈر ہے اس بات کا. موبائل مفت میں چاہے تو پکڑا دو ان کو, انٹرنیٹ مفت میں چاہے تو پکڑا دو, کہیں ایسا نہ ہو اس جوان کے ہاتھ میں خالد بن ولید کی سیرت آ جائے, کہیں اس جوان کے ہاتھ میں صلاح الدین ایوبی کی سیرت نہ آ جائے, کہیں یہ جوان ٹیپو سلطان کو پڑھنے نہ لگ جائے, کہیں یہ اورنگزیب کا نام سننے نہ لگ جائے. اسی لیے مار مار کر کے اس طرف سے چہرہ موڑ دیا گیا ہے. عزیزان گرامی وقار وہ ہزار موڑے, میں انشاءاللہ یہ بات ضرور کہوں گا آپ کو. پھر میں کہتا ہوں میں نے تو مثال میں 4 نام لیے اور ایسے نام لیے ہیں کہ پتہ نہیں اورنگزیب کا نام لیتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہونے لگتی, آج ہوتی ہے نا. مجھے سمجھ میں نہیں آتا اورنگزیب کیسے مارا تھا, اتنے سال تک درد کر رہا ہے. کیا کیا تھا تم نے, ابھی تک درد جا نہیں رہا ہے, ہمیں پتہ نہیں. حالانکہ ہم عادل اور منصف اور ایک غیور بادشاہ کی حیثیت سے مانتے ہیں, بلکہ وہ پرہیزگار متقی تھے. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں اے نوجوانوں کہ کہاں تم چوہوں کی سیرت پڑھنے لگ گئے, تمہیں نبی پاک کے شیروں کی سیرت پڑھنی چاہیے. سبحان اللہ, سبحان. جب آدمی بزدلوں کے پیچھے بھاگتا ہے تو بزدل ہوتا ہے. تم جو ہے سٹنٹ کرنے والے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے پیچھے مت بھاگو, ان کی ریئل لائف کچھ نہیں ہے. وہ پردے میں جو دکھتا ہے حقیقت میں ہوتا نہیں. ہاں سٹنٹ کرنا اور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی خالد بن ولید کی مثال لا کر دکھا دو. 125 جنگوں میں شرکت کیا, ایک جنگ میں بھی شکست نہیں ہوئی. بے شک. ایک ہاتھ میں تلوار جو اٹھاتے تھے اس کا وزن 35 کلو کا تھا, دوسرے ہاتھ میں جو ڈھال پکڑتے تھے اس کا وزن 40 کلو کا تھا. ہاں یہ جوان ہوا کرتے ہیں, سٹنٹ مین نہیں ہے. وہ کون سی دولت تھی ان کے پاس, کون سی طاقت تھی جسے لے کر کے وہ میدانوں میں بے خود اتر جاتے تھے. تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. واہ واہ واہ, بہت خوب. عجب چیز ہے لذت آشنائی. عزیزان گرامی وقار وہ چیز ایک بار تمہارے سینوں میں آ جائے. میں آج پوچھتا ہوں دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ, اتنے دنوں سے جوان ہو گئے, بڑے ہو گئے, سمجھ آ گئی, عقل آ گئی, کیا کبھی کوئی رات ایسی آئی ہے تمہارے دل میں تڑپ پیدا ہو گئی ہو, بار بار حوق اٹھتی ہو؟ دنیا کی رنگینیاں بہت دیکھ لیا, مولا ایک بار تیرے نبی کا چہرہ دکھا دے, مجھے آمنہ کے لال کو دیکھنا ہے, اس حسن جہاں آرا کا دیدار کرنا ہے. کبھی تمنا ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی, کیوں نہیں کیا؟ کون سی ناممکن بات تھی, کون سی ناممکن بات تھی؟ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا, مانگا ہوتا تو ضرور ملتا. اور ان آنکھوں میں ایک بار وہ لذت آشنائی آ جاتی تو پھر فخر سے تم بھی ہر جگہ گھومتے اور پھر یہ کہتے پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. جن کو لذت آشنائی مل گئی تھی وہ کہتے تھے, یہ جن کو لذت آشنائی ملی ہے ان کے جملے یہ تھے, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں.